بعد ذلك فأولئك هم الخاسرون. عن عائشة رضي الله تعالى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في شهر الأواخر ما لا يجتهد في شهر. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا، باندھ دیا، جنت کے دروازے کھول دیے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ اپنی رحمتوں کے دروازے بھی مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کھول دیے۔ کسی کے لیے کوئی گزر رہ نہیں دیا کہ کوئی یہ بات سوچے نہ کہ شاید شیطان کھلا تھا تو میرے سے عبادتیں نہیں ہو سکی، میں اس روٹے ہوئے رب کو نہیں منا سکا۔ سارے عذر اللہ کریم نے بند کر دیا، ختم کر دیا۔ اب رمضان کا مہینہ چلا، رحمت کا عشرہ جو ہے وہ ختم ہوا، مغفرت کا عشرہ چلا، درمیان میں پہنچا۔ اللہ کریم نے وہ بھی عذر ختم کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ رحمت کا عشرہ میری زندگی سے نکل گیا، میں جدوجہد نہیں کر سکا، مغفرت کا عشرہ آیا، میں اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ اللہ جہنم سے آزادی کا عشرہ آیا، میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کروا سکا۔ اب اللہ نے آخری عشرہ اور آخری جو دن ہے اہل ایمان کے لیے خاص کیے، اور اتنی رحمت کر دی، اتنی رحمت کر دی کہ اللہ کریم نے ایک نیکی کے بدلے 100 گنا بڑھا دیا اجر، اور 100 گنا سے 700 گنا تک اجر بڑھا دیا کہ ایک نیکی کرے اور اجر اتنا زیادہ ملے۔ اور پھر آخری عشرے میں جا کے اللہ کریم نے ایک رات ایسی بھی رکھی اور ایسا ٹائم رکھا، ایسا وقت رکھا کہ اس میں انسان جتنی عبادت کر لے اللہ کریم کی وہ کم ہے، اور اس رات کو پا کے اپنے آپ کو اس کے لیے خاص کر کے گھر بار، بیوی بچوں کو، مال کو اور کاروبار کو، معیشت کو، تجارت کو چھوڑ کے آ کے اس کام میں لگا ہے، اس مالک کو راضی کرنے میں لگا ہے، اس رات کو پالے، اللہ کریم کے ہاں وہ بڑا ہی خاص بندہ۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سیام کے آخری 10 دنوں میں جتنی جد و جہد اور ایمان کے ساتھ اور ہمت اور طاقت کے ساتھ نیکیاں کرنے میں اور اچھے کام کرنے میں اور عبادات اور نوافل کو ادا کرنے میں کرتے، اتنی سارے 11 مہینوں میں کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں کرتے، اور نہ اتنی پہلے 20 دنوں میں جتنی جد و جہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیا کرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کیا؟ دنیا سے لا تعلق ہو جانا، چھوڑ کے آ جانا، اپنا کاروبار چھوڑ کے آ جانا، آ کر کے اللہ کے ہاں بیٹھ جانا اور مالک کائنات کو منانا شروع کر دینا۔ دنیا جسے ہم پانے کے لیے بہت سے ناجائز کام کرتے ہیں، اللہ کریم کہتا ہے کہ جو دنیا ہے نا، جو مال ہے، یہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتے ہیں، اور جسے غافل کر دیا فاولئک هم الخاسرون، اس میں بہت بڑا نقصان ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، دوسری جگہ پہ کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ واتقوا اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کریم کے پاس جو تمہارے لیے اجر ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ جب اللہ کریم یہ کہے نا بہت بڑا ہے تو آپ کی سوچ اور گمان سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اتنا بڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اعتکاف کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چھوڑ کے جانے والے تھے اور آخری جب رمضان آیا اللہ کے نبی کی زندگی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔
اتنا اعتکاف. اب یہ آپ نے اپنا وقت خاص کیا اعتکاف کے لیے، اور اس میں ایک رات اللہ کریم نے ایسی دے دی، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ رات ایسی ہے کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. کتنی بہتر ہے کہ آپ نے ایک رات عبادت کی ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. اتنا اجر آپ نے 20 سال کی عمر ہے آپ کی اور نیکیاں کر رہے ہیں. 20 سال کی عمر میں آپ نے اس رات کو پا لیا اور جدوجہد کر کے ہمت کر کے اسے حاصل کیا. آپ نے گویا 83 سال 4 مہینے بعد کر. آپ کی اتنی زندگی نہیں ہے جتنا آپ نے اجر کما لیا 83 سال 4 مہینے بعد. اتنا بڑا جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خاص کرتے، اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے کہ جو تیرے ساتھ دور رکھتا ہے نا، تیرے ساتھ حسد یا کینہ رکھتا ہے، میرا اس کے ساتھ کھلا یعنی جنگ ہے. یہ اللہ کا کریم ہے. اور پھر اللہ کریم آگے یہ بات کہتا ہے کہ جب انسان فرائض کو ادا کرتا ہے، نوافل کو ادا کرتا ہے، اور پھر یہ ادا کرنے کے بعد اس کے کانوں کو، اس کی آنکھوں کو، اس کی زبان کو، اس کے پاؤں کو میں اپنے لیے اطاعت اور فرما برداری میں لگا دیتا ہوں. اور جب اللہ کریم اس کے سارے اوزار کو اپنی عبادت کے لیے لگا دیتا ہے تو پھر اللہ کریم اس کے لیے جنت کرتا ہے. اللہ کریم نے اتنا بڑا اجر رکھا ہے. دنیا کچھ بھی نہیں. آج ہے سانس دو چل رہی ہے، دنیا ختم ہوئی، کوئی نام سے نہیں پکارتا، کوئی یہ نہیں کہتا یہ فلاں ہے فلاں ہے، نام یہ ہے بڑا ہونے والا بڑا اٹھنے والا. سبھی لوگ کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو. اپنے بہن بھائی ہی کہتے ہیں بھائی جلدی کرو لیٹ ہو رہی، چھوڑا بس آج وقت ہے، آج موقع ہے. یہ ہماری زندگی میں رمضان آیا ہے اور آخری عشرہ آنے والا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے معتکف کریں، مسجد میں آئیں، دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اعلان کریں، اس رکوع کو بنانا شروع کر دیں. اپنی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کا اعتکاف کیا ہوا تھا. خاندان میں کوئی فوت ہو گیا اس کے جنازے میں نہیں جانا، لاکھ کوئی باتیں کرے جنازے میں شریک ہونے کے لیے نہیں جا سکتے، مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں نہیں جا سکتے، اپنے ضروری کام نہیں جا سکتے. اللہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اپنی اہلیہ سے ملنے نہیں جا سکتے، اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. ایسا کوئی کام جس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا وہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا. آپ نہیں جا سکتے، اپنے اعتکاف کو ختم نہیں کر سکتے. آج وقت ہے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے لیے خاص کرے. جب کوئی شخص ایسی رات کو پا لیتا ہے اتنا بڑا اجر تو پا ہی لیتا ہے، مگر جب یہ شخص اللہ کے ہاں بیٹھ کے بڑی سے بڑی کوئی ڈیمانڈ بھی کرتے تو اللہ کریم اس کی پوری کر دیتا ہے. اس کی ڈیمانڈ رہنے نہیں دیتے. آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں کسی نے ہمارے کام نہیں آتا. اصل کا وہ دن یاد کیجیے، اللہ کے نبی کی زبان جو ہمیشہ سچ بولنے والی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد کا دن ہوگا ایک دقت ہوگی کہ آپ اپنے سگے بیٹے یا بیٹی کے پاس جائیں گے یا بیٹا اپنے ماں باپ کے پاس آ کے گے گا، اپنے ایک نہیں چاہیے نہیں دے گا، اپنا باپ نہیں دے. آج وقت ہے دنیا کے رشتہ نہیں کرایا جاتا. آج ہم نے کام ہو رہا ہے تو ہمارے آواز میں کام ہے. آج جو ہے روح کو بنانے کے کہیں میرا وہ ہماری زندگی میں آگے رمضان چلا جائے تو ہماری کائنات ناراض رہتے ہیں تو ہمارے